الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال الله تبارك وتعالى وما تنفقوا من خير فلأنفسكم صدق الله العظيم وبلغنا رسول النبی الکریم۔ معزز بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو زندگی گزارنے کے بہت سارے طریقے اس دنیا میں عطا فرمائے ہیں۔ انسان روئے زمین پر اپنی زندگی گزارتا ہے، مگر اپنی زندگی گزارنے میں وہ آزاد نہیں ہے، بلکہ وہ زندگی گزارنے میں وہ آسمانی قانون کے پابند ہے۔ اگر وہ آسمانی قانون کے پابند نہیں ہے تو پھر اللہ کے نزدیک وہ انسان ہی نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں جیسے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ تو اللہ نے مقصد حیات پر قائم نہ رہنے کی وجہ سے جانور قرار دیا ہے۔ ہم لوگ بھی کبھی کبھی باتوں بات میں کہہ دیتے ہیں تو آدمی ہے یا جانور ہے، مگر قرآن بھی یہی کہتا ہے اگر تم مقصد حیات پر اور آسمانی قانون کے مطابق زندگی نہیں گزارتے ہو تو پھر انسان کہنے کے لائق نہیں ہو، بہتر یہ ہے کہ تمہیں جانور کہہ کر لوگ پکاریں۔ کتنا ہارڈ لفظ ہے اللہ کے طرف سے۔ جہاں اللہ پاک حضرت انسان کی تعریف کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھاتا ہے کہ ہم نے کائنات کی تمام مخلوقات یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی افضل اور برتر میں نے حضرت انسان کو بنایا، لیکن انسان اگر رب چاہی زندگی نہیں بلکہ من چاہی زندگی گزارے تو پھر اللہ جانوروں کے صف میں ان کو کھڑا کر دیتا ہے۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں اس بات کی کہ کتنے لوگوں نے سجدے چھوڑ دیے ہیں۔ خدا کی خدائی میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے قوانین ہیں، وہیں پر ایک اسلامی قانون کسی چیز کے وقف کرنے کا ہے۔ غالباً ایک جمعہ پہلے، بیچ کا جمعہ چھوڑ کے اس سے پہلے والے جمعے میں موضوع اختیار کیا گیا تھا لیکن بات نہیں ہو پائی تھی۔ چند حضرات ہی یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ کاش ایک بہت بڑا مجمع ہوتا اس عنوان کو سننے کے لیے۔ بار بار میں اس منبر سے اپنوں کی شکایت کرتا ہوں کہ ہمیں پڑھنے کی عادت نہیں ہے اور ہمارے گھروں میں پڑھنے کا رواج نہیں ہے، تو بہت ساری باتیں کیا ہے مسجد کے منبر و محراب سے یا جلسے کے اسٹیج و کرسی سے سن لینے کا موقع مل جاتا ہے، مگر بہت بڑی محرومی ہو جاتی ہے مستورات کی، ماں اور بہنوں کی، کہ ان کو وہ بھی نہیں سننے کو ملتا ہے۔ جا کر کوئی اسلامی قانون، مردوں کو پڑھنے کا وقت نہیں مل رہا ہے تو عورتوں کو کہاں سے پڑھنے کا وقت ملے گا؟ مرد حضرات نہیں سننے میں دلچسپی نہیں دکھاتے تو عورتوں کو تو موقع ہی نہیں مل رہا ہے کہیں سننے کا۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ایک کتاب میں پڑھ کر ایک بندہ وقف کے مسائل اور وقف کے فضائل اور وقف کے قانون سے واقف نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے سینکڑوں کتابیں پڑھنی پڑے گی، تب جا کر اس عنوان کا تھوڑا سا حصہ کسی بندے کے سمجھ میں آئے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے کمال تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز کو راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ اس آیت کریمہ کو
نازل ہوئے 1450 سال قریب ہو رہے ہیں۔ نبی کے زمانے میں صحابہ تھے، نبی نے صحابہ کو سمجھایا، اور صحابہ بھی عربی داں تھے، نبی سے ڈائریکٹ علم حاصل کرنے والے تھے، جن کے استاذ نبی ہوں اور شاگرد صحابہ ہوں، اور ایسے شاگرد جو جاں نثار ہوں، جان قربان کرنے والے شاگرد ہوں، جان قربان کرنے والے شاگرد ہوں۔ انہوں نے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی باتوں کو کیسا سمجھا ہوگا؟ تو صحابہ کرام اچھی طرح ان چیزوں کو سمجھتے تھے کہ کون سی محبوب چیز راہ خدا میں خرچ کرنے سے ہم نیکی کے کمال تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہم تاریخی اعتبار سے اس کو تھوڑا سا بیان کرتے ہیں۔ یہ ایک نیا موضوع ہے، ازی قبل اس منبر سے اس کا کوئی بیان نہیں ہوا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اکثر مساجد میں پورے ملک کے جب حالات آتے ہیں تو کسی ٹاپک پر بات ہوتی ہے، ورنہ عام طور پر اس پر بیان ہوتا نہیں ہے۔ حالانکہ یہ ایک ایسا پرانا موضوع ہے جو 1400 سال پہلے حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ وقف کا مسئلہ تھا، اور مورخین نے تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں بھی وقف کا رواج تھا۔ وہ کس طرح؟ وقف سمجھتے نا کس کو کہتے ہیں؟ تھوڑا اس کو بتا دوں، یہ جو آج کل ملک میں وقف کا ایک مسئلہ چل رہا ہے، سرکاری اعتبار سے اس پر مسلمان احتجاج بھی کر رہے ہیں، کافی زوردار احتجاج کر رہے ہیں، قانونی اعتبار سے، سڑکوں میں نکل کر نہیں، قانونی اعتبار سے قانون داں حضرات، وکیل حضرات، علماء حضرات، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، جمعیت علماء ہند، یہ لوگ اور بڑی بڑی اسلامی اور تنظیمیں جو ہیں، یہ سب اس کے لیے مقدمے لڑ رہے ہیں باضابطہ، اور اس کی تحریکیں چل رہی ہیں۔ بہرحال یہ وقف کیا ہے؟ مثال کے طور پر میں نے اپنی کوئی زمین مسجد کے نام وقف کی کہ میری یہ 5 گنٹھے زمین ہے، شکر محلہ مسجد کو وقف ہے، زمین تو اپنی جگہ رہے گی، اس کی جو آمدنی ہوگی اس کی آمدنی اس مسجد پر خرچ ہوگی۔ میری یہ دکان ہے، یہ دکان فلاں مسجد کے نام، میری یہ دکان فلاں ٹرسٹ کے نام، ٹرسٹ والے اس پیسے کو وصول کر کے لوگوں میں خرچ کریں گے۔ وقف کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے اگر وقف کیا ہے تو اس کی ملکیت سے وہ چیز نکل گئی، اور اللہ کا نظام ایسا ہے، جس طرح آدمی کو شادی کرنے میں کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، دلہن کتنے دنوں تک تلاش کرتے ہیں، رشتہ کتنے دنوں تک سیٹ اپ ہوتا ہے، اس میں خرچہ کتنا ہے، پھر کتنے مہینوں پہلے سے تیاری کرتے کرتے شادی کے دن تک چپل گھس جاتی ہے، لیکن طلاق دینے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، جوڑنے میں اتنا ٹائم اور توڑنے میں۔ تو میں ایک لفظ کی مثال دینا چاہ رہا ہوں کہ ایک طلاق کے ذریعے سے آدمی اتنے مہینوں سالوں کی محنت کو کتنے چند سیکنڈ میں آدمی جدا کر دیتا ہے ایک عورت کو اپنی زندگی سے۔ اسی طرح وقف کا مسئلہ ہے، زبان سے اگر ایک شخص نے آ کر یوں کہہ دی کہ میری فلاں چیز فلاں کو وقف ہے، بس وقف ہو گئی۔ صرف نیت خالص ہونی چاہیے، مذاق نہیں ہونا چاہیے، نیت خالص ہونی چاہیے، وہ چیز وقف ہو گئی، نہ دلیل کی ضرورت، نہ رجسٹریشن کی ضرورت، نہ لکھت پڑھت کی ضرورت، وہ سب کر لیں تو بہتر چیز ہے، لیکن زبانی اعتبار سے وہ چیز اس کی ملکیت سے نکل گئی اور کس کی ملکیت میں آ گئی؟ مسجد کی ملکیت میں، نہ ٹرسٹی کی ملکیت میں، نہ ٹرسٹ کی ملکیت میں، تنظیم کی ملکیت میں، نہ کس کی ملکیت میں آ گئی وہ چیزیں؟ ہوا حبسها علی حکم ملک اللہ، وہ چیز ان کی ملکیت سے نکل کر کن کی ملکیت میں چلی گئی؟ اللہ کی ملکیت میں چلی گئی۔ نہ کوئی ٹرسٹ والا اس میں تصرف کر سکتا ہے، نہ کوئی ٹرسٹی تصرف کر سکتا ہے، نہ کوئی ناظم محتمم ٹرسٹی اس میں تصرف کر سکتا ہے، نہ جو اس کو دیکھ ریکھ کرتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں وہ تصرف کر سکتے ہیں، کچھ نہیں۔ واقف کے ملکیت سے نکل کر اللہ کی ملکیت میں پہنچ گئی۔ اب اس کا جتنا بھی نفع ہوگا سب فی سبیل اللہ تقسیم ہوگا، اس کو کہتے ہیں کیا؟ وقف۔ اتنی بات سمجھ لیے، اب آگے چلتے ہیں۔ وقف کا رواج زمانہ جاہلیت میں یہ تھا
کہ خانہ کعبہ کا احترام اس زمانے میں بھی لوگ کرتے تھے، وہ الگ بات ہے کہ شرک میں مبتلا ہو گئے، خانہ کعبہ کے اندر لا کر 360 بت لا کر کے رکھ دیے وغیرہ وغیرہ، ننگا طواف کرتے تھے، لیکن وہ اس بات پر فخر کرتے تھے کہ کعبہ کے متولی ہم ہیں، اس بات پر فخر کرتے تھے حاجیوں کو پانی ہم پلاتے ہیں، اس بات پر فخر یہ کرتے تھے کہ زمزم ہمارے قبضے میں ہے، خانہ کعبہ کی چابی ہمارے پاس ہے، ہم طواف کرتے ہیں، ان چیزوں پر ان کو فخر تھا۔ تو خانہ کعبہ کی ملکیت میں کسی چیز کو وقف کرنا بھی فخر سمجھتے تھے، اور بعض چیزیں قیمتی چیزیں ایسی ہوتی تھی اس زمانے میں، مثال کے طور پر سونا چاندی ہیرے جواہرات ایسے ہوتے تھے، وہ لا کر خانہ کعبہ کے بیچ میں دفن کر دیتے تھے باضابطہ، کہتے تھے میرا یہ ہیرا، میرا یہ سونے کا ٹکڑا خانہ کعبہ کے لیے وقف ہے، دفینے کی شکل میں، اور لا کر اس کو دفن کر دیتے تھے۔ تو وقف کا رواج زمانہ جاہلیت میں بھی اسلام سے قبل بھی تھا، اور خانہ کعبہ کے لیے دفینے کی شکل میں یا پراپرٹی کی شکل میں اس کے لیے وقف کرتے تھے۔ مفسرین مورخین نے تاریخ میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ بائبل میں بھی کرسچن کے یہاں بھی اس کا خوب رواج ہے، اور بائبل میں باضابطہ شرعی اعتبار سے ان کے حساب سے لکھا ہوا ہے کہ وقف کیا جا سکتا ہے۔ آج بھی کرسچن لوگ چرچ کے نام پر وقف کرتے ہیں اور اس وقف شدہ چیز کو رفاہی کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے حضرت زکریہ علیہ السلام کا زمانہ، جب حضرت زکریہ علیہ السلام بیت المقدس کے ٹرسٹی اور امام بنے تھے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35، 36، 37، 38 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے کہ بیت المقدس ان کے خالو ٹرسٹی تھے، امام تھے، لے جا کر حضرت مریم علیہ السلام کو ان کے خالو کے حوالے کر دیا اور کہا کہ یہ بیت المقدس کے لیے وقف ہے۔ یہ ایک مستقل واقعہ ہے، تفسیر میں اس کا تفصیلی تذکرہ آتا ہے۔ تو وقف کا سلسلہ اسلام سے قبل بھی خوب تھا۔ اب آ جاتے ہیں مختصر طور پر نبی کے زمانے میں، خود نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے وقف کی ہے۔ حیران ہو جائیں گے اگر آپ سنیں گے، بات اتنی ظاہر ہے اور اتنی عام ہے، مگر قربان چاہیے کہ اس کے وقف کرنے والے نبی پاک علیہ السلام ہے۔ ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مکہ سے، کہاں؟ مدینہ تشریف لے گئے تو مسجد نبوی بنانے کی ضرورت پیش آئی، تو آپ نے زمین کی تلاشی لی، تو ایک جگہ ملی جو جگہ 2 یتیم بچوں کی تھی۔ ان 2 یتیم بچوں کے نام کیا ہیں؟ سہل اور سہیل۔ کیا نام ہے؟ سہل اور سہیل۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ان سے درخواست کی کہ بچوں یہ زمین اگر آپ دیتے ہو، ہمارے حوالے کرتے ہو، بکت میں خرید کر ہم لینا چاہتے ہیں تو مسجد بنائیں گے۔ دونوں بچوں نے یہ باضابطہ خواہش ظاہر کی کہ اللہ کے نبی آپ اللہ کا گھر بنائیں گے اور ہم پیسے لیں گے؟ نہیں، ہم ویسے دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ آپ اس کو قیمتاً دیجیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس کو قیمتاً خرید لیا، قیمتاً خرید کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بنوائی۔ جو لوگ حج کو جاتے ہیں، عمرہ کو جاتے ہیں، مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہیں، کن کی پراپرٹی میں نماز پڑھتے ہیں؟ کن کی جاگیر میں نماز پڑھتے ہیں؟ کیا خوش نصیب ہیں ہم لوگ، ہم وہاں نماز پڑھتے ہیں جہاں نبی نے اپنی زمین خرید کر مسجد بنائی۔ کوشش یہ کرنی چاہیے، حج اور عمرے کا عنوان آئے گا تو ہم بتاتے بھی ہیں کہ جی باب جبریل کے طرف سے فجر کی نماز کے لیے اگر مسجد نبوی میں جائیں گے تو امام کے پیچھے تیسرے چوتھے صف میں جگہ مل جاتی ہے، اور عین وہ جگہ ہے جو جگہ نبی پاک علیہ السلام نے وقف کی ہے۔ پرانا محراب بھی ابھی بھی موجود ہے، لوگ یادگار کے لیے فوٹو اور تصویر نکالتے ہیں۔ کوشش کرنا چاہیے اس جگہ پر کچھ 2 رکعت نماز ادا کر لینے کی، تاکہ زندگی میں محبت کا فخر حاصل ہو کہ ہم نے ایسی جگہ پر نماز پڑھی ہے جس جگہ کی قیمت کس نے ادا کی؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین قیمتاً خریدی، اور خرید کر آپ نے قیامت تک کے لیے وقف کر دی کہ اب یہ قیامت تک آنے والی میری امت کے لیے وقف ہے۔ محققین نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ ایک چھوٹا سا حصہ سائڈ کا چھوڑ دیا گیا مسجد کے باہر، اور وہاں ایک چبوترا بنا دیا گیا جس کا نام کیا ہے؟ صفہ۔ یہ دنیا کا سب سے اعلیٰ تعلیم گاہ، دنیا کا سب سے بڑا تعلیم گاہ،
جہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چیف ٹرسٹی تھے تو اس کے پرنسپل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک موقع پر میں نے اس پر بڑی تفصیل سے ڈیٹیل کلام کیا تھا، اور وہاں سے بڑے بڑے جرنیل، بہت بڑے بڑے سپہ سالار، فاتح بیت المقدس، دنیا پر حکمرانی کرنے والے حکمراں اسی مدرسے سے اور اسی اسکول سے پیدا ہوئے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خرید کر کیا کیا؟ اس کو وقف کر دیا۔ کس کے لیے؟ میں تو کہوں گا میرے لیے۔ آپ کہیں گے کس کے لیے؟ میرے لیے، ہم سب کے لیے نبی نے وقف کیا ہے۔ ہم اللہ کا بڑا شکر ادا کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت تک حرمین کی حفاظت فرمائے۔ کبھی اس موضوع پر بات ہو تو کہیں گے دجال دیکھیے گا، دجال وہ مدینہ منورہ کی بستی میں داخل نہیں ہو پائے گا، داخل نہیں، اللہ پاک ایسی محفوظ جگہ وہ بنائی ہے۔ بہرحال بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک امیر ترین صحابی میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس زمانے میں پانی کا بڑا مسئلہ تھا، میٹھے پانی کا۔ ہم کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی بمبئی کے لوگوں کو کہ جی پانی کی کتنی تکلیف ہوتی ہے، میٹھا پانی کتنی دیر آتا ہے، کھاڑا پانی کتنی دیر آتا ہے، کہاں پانی کا انتظام ہے، کہاں نہیں ہے، کہاں اوپر آتا ہے، کہیں لائن لگا کے لینا پڑتا ہے، کہیں لا کر ٹینکر سے بھرتے ہیں تاکہ پھر پانی استعمال میں آتا ہے۔ تو ہمیں یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ میں آئے گی کہ پانی کی قدر و قیمت کیا۔ میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا، اب اس میں کیا، جب تک مسلمانوں کی ملکیت نہیں ہے تو اس سے پانی پینا اتنا آسان نہیں تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کنواں کو ہی خرید لیا۔ اس کنویں کا نام ہے بئر روما۔ اس کنواں کو خرید لیا اور خرید کر آپ نے اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا کہ اس سے سب کوئی فری پانی پی سکتے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ وقف ہے۔ کس کے لیے؟ للہ، مسلمانوں کے لیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کئی روایات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے ایک باغ راہ خدا میں وقف کر دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ تمام صحابہ جن سے میری ملاقات ہوئی ہے، تمام صحابہ کرام کے متعلق مجھے یہ معلومات ہے کہ ہر صحابی نے اپنے اعتبار سے کچھ نہ کچھ للہ فی اللہ قوم و ملت کے لیے کچھ نہ کچھ وقف کیا ہے۔ اب اندازہ لگائیے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مشہور ترین صحابی ہیں، اب وہ کتنے صحابہ سے ملاقات کیے ہوں گے اپنے ساتھیوں سے۔ کہتے ہیں جتنوں کو میں جانتا ہوں سب نے اپنی اپنی ملکیت میں سے کچھ نہ کچھ راہ خدا میں قوم و ملت کے لیے وقف کیا ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے تو میں ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے کیا کروں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پانی کا انتظام کر دو۔ اب جس چیز کی زیادہ ضرورت تھی آپ نے فوراً فرما دیا کہ پانی کا انتظام کر دو۔ قال الماء فحفر بئرا، تو انہوں نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کنواں کھود دیا۔ کھودنے کے بعد فرمایا ہذہ لام سعد، یہ ام سعد کے طرف سے ہے، قوم و ملت کے نام۔ کیا ہو گیا؟ یہ وقف ہو گیا للہ فی اللہ، کس کے نام؟ قوم و ملت کے نام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کتابوں میں آپ پڑھیں گے تو ایک بات یہ ملے گی کہ وقف کا سلسلہ باضابطہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے شروع ہوا، حالانکہ یہ سب پہلے ہو چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقف تو سب سے پہلے ہے، آپ سے پہلے کسی کا وقف نہیں تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنویں کا وقف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقف سے پہلے۔ تو جب خیبر فتح ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ، کہتے ہیں نا عبداللہ ابن عمر، تو حضرت عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا محترم یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال غنیمت میں خیبر کی ایک زمین ملی ہے، اور وہ زمین بڑی زرخیز ہے۔ زرخیز کا معنی جو بھی کھیتی لگائیں بڑے ایک دم لہلہاتی ہوئی کھیتی آوے، اس میں باغ لگاوے تو پھل نکل آوے، اچھے کھیتی کرے کوئی زمینی سطح پر تو کھیتی بڑی اچھی ہو جاوے۔ تو میرے ابا کو وہ چیز ملی ہے، لیکن ابا محترم پوچھتے ہیں کہ اس کو کیا کرے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا کہ دیکھو اگر راہ خدا میں اگر تمہیں خرچ کرنا ہے تو اس کو تم خرچ بیچ کر نہ کیا کرو، بلکہ اس کو للہ فی اللہ قوم و ملت کے لیے اس کو کیا کر دو؟
وقف کر دو۔ تو خیبر کی ملی ہوئی مال غنیمت میں سے زرخیز زمین کو وقف کس نے کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ ایک صحابی حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ، مشہور واقعہ ان کا ایک کھجور کا بڑا باغ تھا، جس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ 500 درخت تھے۔ 500 درخت کتنے، ایک باغ باضابطہ مستقل، وہ بھی کھجور کے۔ تو اس باغ کا نام تھا، کیا تھا؟ اس باغ کا نام تھا بیرحا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس کو راہ خدا میں اس کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو وقف کر دو۔ وقف میں کیا ہوتا ہے؟ مالک کی ملکیت سے چیز نکل کر اللہ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے، لیکن قیامت تک قوم و ملت کے لیے نفع اٹھانے کا وہ ذریعہ بن جاتا ہے۔ ورنہ ہوگا کیا؟ اگر میری ملکیت سے نہ نکلے تو 10 سال بعد میرے مرنے کے بعد میرے بچے واپس لے لیں گے، یہ جھمیلا۔ اگر کسی ٹرسٹ کو دے دی اور پتہ چلا کہ اپنی ملکیت سے نکل کر ٹرسٹ کی ملکیت میں چلیں گے تو ٹرسٹی منمانی کریں گے۔ پتہ چلا جو جس مزاج کے ٹرسٹی آئے بیچتے گئے، میناریں بناتے گئے، در و دیوار چمکاتے گئے اور وقف کی چیز بیچتے گئے۔ تو نظام شریعت یہ ہے، واقف کی ملکیت سے چیز نکل کر اللہ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے۔ ان کے یہاں سے نکل گئی، اللہ کے یہاں چلی گئی، اب نفع اٹھانے کا مالک کون ہے؟ عیال اللہ، اللہ کی مخلوق اس پر نفع اٹھائیں گے۔ اب ہم اگلی ایک بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، آدمی کو وقف کرنا چاہیے، اس لیے کرنا چاہیے کہ وقف ایک ایسی چیز ہے جو اپنی ملکیت سے نکل کر کس کی ملکیت میں گئی؟ اللہ کی۔ بیچ میں ضائع ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، ضائع ہونے کا کوئی خطرہ نہیں، مگر شرط یہ ہے کہ جو ان چیزوں کی دیکھ ریکھ کرے گا وہ ایماندار ہو، امانت دار ہو، دیانت دار ہو، جس کو ذمہ دار، نگراں، ٹرسٹی کہتے ہیں۔ حدیث میں مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ایک مشہور حدیث ارشاد فرمائی، ہم سب بار بار سنتے ہیں کہ انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ 3 سلسلہ ان کا چالو رہتا ہے۔ ایک سلسلہ کیا ہے؟ صدقۃ جاریہ، ایک ایسا صدقہ جاریہ کر کے گیا اس دنیا میں، چلا تو گیا، اب اگر اس کے بعد اگر ہزاروں سال تک قیامت نہیں آئے گی تو اس کے نام اعمال میں نیکیاں جاتی رہیں گی۔ اور صدقہ جاریہ یہی ہے، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، ٹرسٹ کے لیے، تنظیم کے لیے، غریبوں کے لیے کوئی چیز وقف کر دے تو جب تک اس کا نفع پہنچتا رہے گا مخلوق کو، تب تک اس کے نام اعمال میں کیا ہوگا؟ ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رہے، یہاں فضیلت کے طور پر، فضائل کے طور پر میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جو بندہ کسی بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اب ہمیں اس پر صرف یقین ہونا چاہیے، اللہ ہماری مدد میں لگا رہتا ہے جب تک ہم کسی کی مدد میں لگے رہتے ہیں۔ بات تو بڑی آسان ہے بولنے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے بھی، لیکن اتنا سستا بھی نہیں ہے، اتنا سستا بھی نہیں۔ اللہ بندے کے مزاج کو، دل کو، نیت کو، اخلاص کو، ساری چیزوں کو اللہ ٹٹول کے دیکھتا ہے کہ یہ سامنے والے کی مدد کس بنیاد پر کر رہا ہے۔ کوئی اپنا نفع تو منسلک نہیں ہے، کوئی اپنا غرض تو متعلق نہیں ہے، کوئی اپنا کام نکالنا تو نہیں ہے۔ اگر ایسا کچھ رہا تو پھر ادھر کی مدد اس کے لیے نہیں ہے، جو للہ ہو، فی اللہ ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے پیچھے مدد کرنے میں لگا رہتا ہے۔ تو معلوم ہوا جو چیز بھی راہ خدا میں وقف کریں یا خرچ کریں، اس میں شرط کیا ہے؟ اخلاص، اخلاص شرط ہے، تبھی اللہ کی طرف سے اس کا اجر اور اس کا بدلہ ملے گا۔ یہ وقف کے متعلق کچھ میں نے مختصر طور پر کچھ باتیں عرض کی ہیں۔ اب دیکھ لیں کہ ہمارے ملک میں یہ جو ابھی وقف کا مسئلہ چل رہا ہے، ہندوستان میں تقریباً 700 750 اور بعض مورخین نے 1000 سال تک لکھا ہے کہ 1000 سال تک مسلمانوں کی کم و بیش حکومت رہی۔ اس کے بعد پھر آخری بادشاہ کون تھا؟ بہادر شاہ ظفر، مغلیہ آخری بادشاہ۔ اس کے بعد کس کا تسلط ہو گیا؟ انگریز کا تسلط۔ برطانوی سامراج کے زمانے میں بھی ملک کے بعض علاقوں پر راجاؤں، مہاراجاؤں اور نوابوں اور مسلمان نوابوں کی حکومت قائم تھی ہی۔ وہ اپنے طور پر ہلکے پھلکے شرائط، قوانین ان کے مان کر وہ اپنی
اپنا راجا گیری چلاتے ہی تھے علاقوں میں، مگر ان راجاؤں اور مہاراجاؤں نے، نوابوں نے جب یہ دیکھا کہ ملک پر اب تو قبضہ ہوتا جا رہا ہے، برطانوی سامراج کا حکومت کا قبضہ ہوتا جا رہا ہے، تو اس وقت بہت سارے نوابوں نے موقع سمجھ کر للہ فلہ بہت ساری زمینیں، چیزیں وقف کرنا شروع کر دیا، ساری چیزیں وقف کرنا شروع کر دیا۔ تو اس زمانے میں بھی بہت سارے خیر کے ادارے اور بہت سارے اسلامی ادارے وغیرہ انہوں نے اللہ کے راہ میں وقف کر دیا۔ پہلا قانون وقف کا جو بنا ہے یہ 1954 میں بنا۔ کتنے میں؟ 1954 میں، بہت پہلے نہیں ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی وقف کے بہت سارے قوانین بن چکے ہیں، میں خالی سرسری طور پر خالی گنا دیتا ہوں، حالانکہ نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ 1351 میں بھی وقف کا قانون بنا، 1529 میں بھی بنا، پھر اس کے بعد 1556 میں بھی بنا، پھر اس کے بعد 1810 میں بھی بنا، پھر اس کے بعد 1910 میں بھی بنا۔ مگر باضابطہ شرعی طور پر نظام کے تحت اس ملک میں سب سے پہلے 1954 میں وقف کا نیا قانون بنا، پھر اس کے بعد 1984 میں بنا، 1984 میں بنا۔ یہ جو قوانین بنتے تھے نا، اب تھوڑا موضوع پر سنیے بات، یہ جو قوانین بنتے تھے وقف کے لیے قانون تو بن گیا، لیکن وقف کے مسائل زیادہ تر حل ہوتے نہیں تھے۔ جہاں پر 100 مسائل ہیں تو 20 ہی مسئلے حل ہوتے تھے وقف کے، 80 مسائل وقف حل ہی نہیں ہوتے تھے، تو پھر آگے احتجاج ہوتا تھا، پھر وقف کا نیا قانون بنتا تھا۔ اس کے بعد چلا، پھر 1995 میں زوردار اس کا احتجاج ہوا اور اس کے خوب مطالبات ہوئے، تو پھر اس وقت دوسرا، پھر اس کے بعد پھر سے اس کو وقف کا نیا قانون بنا۔ اس کے بعد 2010 میں، بہت پہلے نہیں، ہم سب زندہ تھے اس ٹائم الحمدللہ، 2010 میں، اور سب ہوش و حواس میں تھے، 2010 میں یہ وقف کا نیا قانون بہت ہی اہتمام کے ساتھ زور پکڑ لیا، اس لیے کہ اس میں بہت ہی زیادہ لاپرواہی ہو رہی تھی، بہت سے حقوق دبائے جا رہے تھے، اور مسلمانوں کو اندھیرے پردہ کے پیچھے رکھ کر اوقاف کی زمینوں اور اوقاف کی چیزوں کو ناجائز اور غلط استعمال کیا جاتا تھا۔ اس موقع پر ایسا ہوا کہ پارلیمنٹ میں وقف کا بل پاس ہوا، جمعہ کا دن تھا، مفسرین مورخین نے لکھا ہے کہ جمعہ کا وہ دن تھا، ترمیم شدہ قانون وقف اس دن پاس کیا گیا، اور بالکل اخیر وقت میں، اجلاس ختم ہونے کے اخیر وقت میں، بغیر بحث اور مباحثے کے اس وقف کے نئے ترمیمی بل کو پاس کر لیا گیا۔ اس میں بہت ساری خامیاں رہ گئی، پاس تو کر لیا گیا 2010 میں، لیکن خامیاں بہت ساری رہ گئی۔ 2013 کا زمانہ آیا، 10 کے بعد سنیے گا، 2013 کا زمانہ آیا۔ 2013 میں ایک بہت بڑے مرد مجاہد حیات سے تھے، ابھی ان اللہ کے پیارے ہو گئے، آپ حضرات خوب نام سنے ہوں گے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب ہونگے، بہار کے۔ یہ بہت بڑی شخصیت تھی، حکومت کی نظر سے نظر ملا کر کسی بھی مدعے پر بات کرنے کی ان کی عادت تھی، اور یقین کے ساتھ بات کرتے تھے، ڈر کے نہیں اور امید کے ساتھ نہیں، یقین کے ساتھ بات کرتے تھے۔ چنانچہ 2013 میں بورڈ کے ذمہ دار جنرل سیکریٹری حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب نور اللہ مرقدہ، ذمہ داران اور ارکان کی کوششوں سے وقف ایکٹ میں ترمیم کرائی گئی، اور بہت ساری خامی، نقائص، کمیاں، نقصانات جو ہونے والے تھے وہ بہت سارے بھرپائی وہ سب کی ہو گئی۔ اللہ کا کرشمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام بولیے، اور اللہ کی تقدیر کہ حضرت کا لاک ڈاؤن کے زمانے سے اس وقت اب اللہ کے پیارے ہو گئے۔ تو 2013 میں جو ترمیمی بل پاس کیا گیا تھا، اس میں کسی قدر بولیے تو 80%، 70-80% مسلمان مطمئن تھے کہ یہ جو ابھی ترمیمی بل تیار ہوا ہے، اس میں اب زیادہ ٹینشن نہیں ہے، ٹینشن تو ہے لیکن زیادہ ٹینشن نہیں ہے۔ اب کیا ہوگا؟ 2024 آیا، ابھی جو یہ زمینی سطح پر مسئلہ چل رہا ہے، یہ مسلم وقف ترمیمی بل ایکٹ 2040 میں جو 2013 میں جو تیار ہوا تھا، اس میں ابھی 40 پوائنٹ رد و بدل کیے جا رہے ہیں۔ ابھی آئے اصل بات پر، کتنے پوائنٹ؟
2013 میں حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب نے جس کو فائنل کیا تھا جد و جہد کے ساتھ، جس پر کسی قدر اطمینان تھا، ابھی 2024 میں حکومت یہ کہتی ہے کہ اس میں ترمیم کرنا ضروری ہے، رد و بدل کرنا ضروری ہے، اور 40 ترمیمات کی کوشش چالو ہے، اور وہ پورے 40 1 2 3 نمبرات کے حساب سے کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ اچھا کیوں ہوگا یہ اگر ہوگا تو اس میں وقف کو شدید نقصان پہنچے گا، ہلکا پھلکا نہیں، شدید نقصان پہنچے گا۔ حالانکہ ہندوستان کے اندر شریعت اپلیکیشن ایکٹ ہے، کتنا ہے، 1937 کی بنیاد پر ہر مذہب والے کو اس کے جو شرعی مسائل ہیں ان شرعی مسائل کے نافذ کرنے میں، اس پر عمل کرنے میں، اور اس کو تقسیم کرنے میں، اور اس کو لاگو کرنے میں مسلمانوں کو مذہبی اعتبار سے اختیار ہے، بلکہ تمام مذاہب کو اپنے اپنے اعتبار سے اختیار ہے، مگر اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اب کیا مسئلہ پیش آیا ہے؟ مسئلہ یہ پیش آیا ہے کہ ہندوستان کے اندر اوقاف جو ہیں، ان مثلا کے اندر 100 وقف ہے، مثال کے طور پر ان 100 اوقاف میں سے 80% اوقاف پر حکومت کا اور عام بڑے بڑے لوگوں کا قبضہ ہے۔ سنیے گا، خالی صرف ذہن سے گزر جائے گا، آپ بولیں گے جی اس موضوع سے ہم کو کیا نفع، ہم کہیں گے کہ جی ایک شرعی مسئلہ ہے، وقف ہی ہے، اس لیے ذہن سے ایک بار گزر جانا چاہیے زندگی میں کہ جی یہ بھی کچھ ہے، تبھی تو حکومت پوری طاقت کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور ہم مسلمان کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں، اپنے کو کیا ٹینشن پڑا ہے، کیا کہتے ہیں، حکومت طاقت لگا رہی ہے اور ہم کیا کہتے ہیں اپنے کو، اپن تو کمانے کھانے والے لوگ ہیں۔ نہیں، یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، معلومات ہونا ضروری ہے۔ 20% پر وقف بورڈ کا قبضہ ہے، باقی 80% پر کس کا قبضہ ہے؟ حکومت کا قبضہ ہے، اور ملک کے بڑے بڑے راجاؤں کا قبضہ ہے۔ سچر کمیٹی رپورٹ ایک زمانے میں تیار ہوئی تھی، سنے تھے کوئی؟ سچر کمیٹی رپورٹ پورے ملک کی رپورٹ تیار ہوئی تھی ہر اعتبار سے، تو سب سے زیادہ ملک کے اندر پسماندہ قوم کون ہے؟ کون ہے؟ دلت، اس سے بھی بدتر مسلمان۔ یہ رپورٹ کے اندر، یہ سرکاری رپورٹ ہے، اس رپورٹ میں سچر کمیٹی رپورٹ کے مطابق وقف کی زمین کی سروے کی گئی کہ مسلمانوں کے اوقاف کتنے ہیں، تو 9 لاکھ ایکڑ زمین ہے۔ کتنے؟ ابھی میں تازہ ترین پڑھ رہا تھا کہ 10 لاکھ ہے۔ 1 لاکھ ایکڑ معمولی بات ہے کیا؟ 9 لاکھ ایکڑ تو تمام مورخین نے لکھا ہے، جتنی بھی تاریخیں لکھی ہے، 9 لاکھ ایکڑ زمین کس کو کہتے ہیں؟ اور یہ پاکستان میں، بنگلہ دیش اور افغانستان میں نہیں، ہمارے ہندوستان میں 9 لاکھ ایکڑ زمین کیا ہے؟ وقف کی ہے، مسلمانوں کی ہے۔ لیکن ان 9 لاکھ ایکڑ زمینوں میں 80% زمینوں پر قبضہ کن کا ہے؟ حکومت کا یا راجاؤں کا، بڑے لوگوں کا؟ صرف 20% وقف بورڈ جو بنا ہوا ہے، وقف بورڈ کے ماتحت میں 20% ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ ملک میں سب سے زیادہ جگہ یا تو فوج کے پاس ہے یا ریلوے کے پاس ہے، وزارت خارجہ کی ملکیت کے نگرانی میں ہے یا پھر ریلوے کے پاس ہے۔ تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ زمینیں وقف کی ہیں، یہ لکھا ہے باضابطہ تاریخ لکھنے والوں نے۔ آگے لکھے ہیں سب سے زیادہ کہاں پر زمینیں ہیں؟ ہریانہ میں، پنجاب میں، دہلی میں، اتراکھنڈ میں، تلنگانہ میں۔ صرف تلنگانہ بہت بڑی ریاست نہیں ہے یو پی کے مقابلے میں، بہار کے مقابلے میں، تلنگانہ میں 77,538 ایکڑ زمین وقف کی ہے۔ 77,000 ایکڑ، 531 ایکڑ زمین صرف وقف کی ہے، ان میں سے صرف 16,000 ایکڑ زمین بورڈ کے ماتحت ہے، باقی پر دوسروں کا کیا ہے؟ قبضہ ہے۔ سنتے جائیے، کتنی زمینیں ہیں؟ 9 سے 10 لاکھ ایکڑ ٹوٹل اوقاف کی زمین۔ ان 9 سے 10 لاکھ ایکڑ زمین کی قیمت کتنی لکھی ہے مورخین نے؟ 12,000 ملین۔ کتنے؟ 12,000 ملین۔ 12,000 ملین انڈین روپے کتنے ہوتے ہیں؟ ابھی جمعہ سے پہلے میں بیٹھا تھا اور اس کا کیلکولیشن کر رہا تھا، تو بنتا ہے 12 لاکھ کروڑ روپے۔ 12 لاکھ
کروڑ روپے کی وقف کی زمین اس ملک میں مسلمانوں کی ہے. کتنے کروڑ؟ 12 لاکھ کروڑ. اتنی زمین صرف کس کی ہے؟ مسلمانوں کی وقف میں ہے. ایک مرتبہ ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ اوقاف کی زمین جو یا تو سرکار کے قبضے میں ہے یا راجاؤں کے قبضے میں ہے، اس کی سالانہ نہیں، وہ اوقاف کی زمین جو وقف بورڈ کے ماتحت میں ہے 25 کروڑ اس کا سالانہ کرایہ آتا ہے. 25 کروڑ یہ وقف کی زمین ہے، یہ کرایہ پہ دی گئی ہے، یہ وقف کی زمین ہے، کرایہ پہ دی گئی ہے. 25 کروڑ اس کی سالانہ آمدنی ہے. لیکن اگر پوری زمین اگر وقف بورڈ کے ماتحت میں آ جائے تو 600 کروڑ روپے سالانہ یہ وقف کی زمین سے مسلمانوں کو حاصل ہوں گے. مسلمانوں کے سماجی، تعلیمی، اقتصادی ساری خامیاں دور ہو کر مسلمانوں کو ترقی نہیں ملیں گی. 600 کروڑ روپے صرف وقف سے ملیں گے. اور اگر یہاں ایک بات اور بتا دوں تو آپ ایک بار آنکھ بند کر کے پھر کھولیں گے دماغ ہلا کر. قربانی کے موقع پر جو چمڑے فروخت ہوتے ہیں نا، ابھی تو تھوڑا مسئلہ ہو گیا چمڑے کا. جب چمڑا فروخت ہوتا تھا لاک ڈاؤن سے پہلے، صرف چمڑے کے پیسے جو جمع ہوتے تھے وہ کتنے ہیں معلوم؟ 11,000 کروڑ روپے. کتنے؟ 11,000 کروڑ روپے صرف چمڑے کے پیسے. رمضان کی زکوٰۃ چھوڑ کے، عید کے دن کا فطرہ چھوڑ کے. ایک آدمی کتنا فطرہ نکالتا ہے؟ 70-80 روپے، بعض لوگ 100 روپے نکالتے ہیں. ایک گھر سے کتنے فطرے نکلتے ہیں؟ ایک فیملی سے کتنا؟ پورے نالا سوپارا سے کتنا؟ پورے مہاراشٹر سے اور پورے انڈیا سے. فطرہ چھوڑ کر، زکوٰۃ چھوڑ کر صرف چمڑے کے پیسے کتنے؟ 11,000 کروڑ روپے. میں سب معلومات حاصل کر کے کہہ رہا ہوں، ایک بھی بات یہاں پر کوئی سرسری نہیں ہے. اگر اوقاف کی ساری زمینیں وقف بورڈ کے قبضے میں آ جاتی ہیں تو اس صورت میں 600 کروڑ روپے مسلمانوں کے ملی، سماجی اور تعلیمی اور اقتصادی لائن پر خرچ کر سکتے ہیں. مگر حالت کیا ہے؟ اس کا کرایہ ابھی کتنا آ رہا ہے؟ پراپرٹیوں کا کرایہ کتنا آ رہا ہے؟ 86 بڑی بڑی پراپرٹی ایسی ہیں ملک کے اندر جس کا کرایہ کتنا آتا ہے؟ 1 روپیہ کے حساب سے. ایک پراپرٹی کا کرایہ کتنا؟ 1 روپیہ. 110 پراپرٹی ایسی ہے جس کے کرایہ 11 روپے آتے ہیں. ایک پراپرٹی کا کتنا؟ صرف 11 روپے. اور 86 پراپرٹی کا کرایہ کتنا آتا ہے؟ صرف 1 روپیہ آتا ہے. بزرگوں، یہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، وقت کافی ہوا. میں آخری ایک بات عرض کرتا ہوں. یہ جو 40 ترمیمات ہوئے ہیں نا، اس سے نقصان کیا ہوگا؟ اس سے نقصان کیا ہوگا؟ اس میں ایک ترمیم یہ ہے، ایک اضافہ کہ اس کو تبدیل کرنا، چینج کرنا ہے کہ پہلے بورڈ میں غیر مسلم کوئی اسٹاف نہیں تھا، اب غیر مسلم اسٹاف رہیں گے. بورڈ میں کون رہیں گے؟ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم، صدر جمعیت علماء ہند، آج کے ہی پیپر میں انہوں نے، کل کے میڈیا کو انہوں نے بیان دیا، کسی مندر کے ٹرسٹ میں کوئی مسلمان نہیں، گرودوارا کے ٹرسٹ میں کوئی مسلمان نہیں، کسی چرچ کے ٹرسٹ میں کوئی مسلمان نہیں، اور وقف بورڈ کے ٹرسٹ میں غیر مسلم ہونا چاہیے. کیوں ہونا چاہیے؟ یہ نقصان. نمبر 2، اوقاف کیسے استعمال ہو یہ حکومت طے کرے گی، حالانکہ یہ شرعی اعتبار سے جائز، اصول شریعت کے خلاف ہے. حکومت کیسے طے کرے گی؟ یہ تو جس کو وقف کیا گیا ہے، مسجد کو وقف کیا تو مسجد کے ٹرسٹیان اپنے طور پر اس کو خرچ کریں گے. اگر ٹرسٹ کو وقف کیا گیا ہے تو ٹرسٹیان اپنے طور پر اس کو خرچ کریں گے. اب اس کا قانون ترمیمی بل میں اگر یہ پوائنٹ اگر ظاہر ہو گیا کہ اس کا خرچ کرنے کا مالک حکومت ہوں گی، حکومت جہاں خرچ کرنے کا آرڈر دیں گی وہیں خرچ کر سکتے ہیں، جہاں منع کر دیں گی وہاں نہیں کر سکتے. کہ جی مسجد کے نام سے یہ زمین ہے، مسجد کو 2 مالا کرنا چاہتے ہیں، نہیں، اس پیسے سے نہیں کر سکتے، بات ختم ہو گئی. کیوں نہیں کر سکتے؟ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو وقف کر رہا ہو وہ کم سے کم 5 سالہ مسلمان ہو، 5 سال پہلے سے مسلمان ہو. اب اس میں کیا ہوگا کہ ایک آدمی اسلام میں داخل ہوئے 3 سال ہوئے، اب اس کے پاس کچھ پراپرٹی تھی، اس نے جذبے میں، چونکہ نیا اسلام قبول کیا ہے، اس نے کوئی اپنی ایک دکان یا کوئی گالا یا کوئی زمین کسی مسجد کے نام وقف کر دی، تو حکومت کہتی ہے کہ وقف نہیں ہوگا، حالانکہ شریعت کہتی ہے کہ وقف ہو جائے گا. اس صورت میں نمبر 4، وقف شدہ چیز کا رجسٹر ہونا سرکاری محکمے میں ضروری ہے، حالانکہ یہ شرعی اعتبار سے
ضروری نہیں ہے۔ وقف کر دیا، واقف نے اپنی زبان سے نکل کر کس کی ملکیت میں چل گیا؟ اللہ کی ملکیت میں۔ اب کسی حکومت کی ملکیت میں جانے کی رجسٹریشن کرانے کی ضرورت نہیں۔ اب ترمیمی بل میں یہ پاس کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اس کو اب کیا کرنا پڑے گا، حکومت میں اس کو رجسٹر کرنا پڑے گا، اگر رجسٹر نہیں ہوا تو اس کو وقف نہیں مانا جائے گا، حالانکہ یہ کیا ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ اس میں کیا ہوگا، مثال کے طور پر آج سے 100 سال 200 سال 200 سال 500 سال پہلے بہت سارے لوگوں نے مسجد کے لیے جگہ وقف کی، خانقاہ کے لیے، درگاہ کے لیے، مدرسے کے لیے وقف کی ہے، اس کا کوئی رجسٹر پیپر نہیں ہے۔ اب تحقیق چالو ہوگی، پتہ چلا کہ جی دلی جامع مسجد کا کوئی پیپر نہیں ہے، بمبئی جامع مسجد کا کوئی پیپر نہیں ہے، کس نے وقف کیا تھا؟ کیوں؟ اس لیے کہ آج سے 500 سال پہلے کا مسئلہ ہے، تو اس وقت کا کوئی رجسٹریشن نہیں ہے، اس کو گرا دو۔ یہ درگاہ، اس کا کوئی، اس پر اتنے لوگ جاتے ہیں، پھول چڑھاتے رہتے ہیں، سب کو میٹھا چڑھاتے رہتے ہیں، کتنے سال سے؟ بولا 200 سال سے۔ بولا رجسٹر کس نے وقف کیا ہے؟ بولا رجسٹری نہیں ہے، بولا اس کو گرا دو۔ تو اب یہ قانون لگتا ہے کہ اس کا رجسٹر ہونا ضروری ہے، حالانکہ رجسٹر ہونا ممکن پرانی چیزوں میں ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ نمبر 5، کسی نے مکمل جائیداد وقف کر دی، ایک آدمی اکیلا تھا، آگے پیچھے کوئی نہیں، کہتے کیا دوسرے لوگ کھائیں گے، میں دے دیتا ہوں فلاں مسجد میں، قیامت تک مجھے ثواب ملتا رہے گا، تو کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو اختیار نہیں ہے کہ اپنا پورا گھر یا پوری دکان گالے سب کوئی مسجد میں، مدرسے میں یا ٹرسٹ میں دے دے، 1/3 ہی اس کا وقف ہوگا، باقی حکومت کے قبضے میں چلا جائے گا۔ اسی طرح نمبر 6، وقف کے تمام اختیارات، جو ایک بہت ہی زبردست پوائنٹ ہے، 40 ہے، اس میں نے 6 نقل کیا ہے، وقف کے تمام اختیارات ضلع انتظامیہ کو دے دیا جائے گا۔ اب ضلع کتنے ہیں ملک میں؟ اب ضلع انتظامیہ اپنے طور پر کیا کرے گا، ہر ضلع کا ایک کلیکٹر ہوتا ہے، تو اس کلیکٹر کو اختیار ہوتا ہے کہ اختیار ہوگا کہ یہ وقف کی زمین کو وہ وقف مانے یا نہ مانے۔ دیکھیے اب مثال کے طور پر ہمارا ایک ضلع ہے، تھانہ ضلع، یہ پال گھر ضلع ہے، یہاں کا ایک کلیکٹر ہے، اس کلیکٹر کو اختیار ہوگا کہ شکر معلیٰ مسجد کی فلاں زمین وقف کی ہے یا نہیں ہے، وہ جو لکھ کے دیں گے وہ فائنل ہو جائے گا۔ یہ پاور وقف بورڈ کے ہاتھ سے ہٹ کر ضلع مجسٹریٹ اس کے کلیکٹر کے ہاتھ میں آ جائے گا، تو پھر کیا ہوگا، کلیکٹر کو قلم کی طاقت ہوگی، صرف یہ جو لکھ دے گا وہ مان لیا جائے گا۔ ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ سب ترمیمی بل میں نقصانات ہیں یہ سب۔ بہرحال یہ ایک بڑا گہرا موضوع ہے، اس کو پڑھنے کے لیے سینکڑوں کتابیں چاہیے، سینکڑوں مضامین چاہیے، اور ہم ظاہری طور پر یہ سمجھیں گے کہ جی اس موضوع سے ہم کو کیا تعلق ہے۔ تعلق صرف اس لیے ہے کہ ایک شرعی مسئلہ ہے، چاہے ہماری زندگی میں یہ پیش آئے نہ آئے، ہم نے کبھی زندگی میں وقف کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن ہے ایک اسلامی اور شرعی مسئلہ، اس کی بنیاد پر ہم اس پر بات کرتے ہیں، اس کی بنیاد پر احتجاج کرتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر ہم وقف بورڈ کو صحیح صاف ستھرا دیکھنا چاہتے ہیں۔ بہرحال جتنی باتیں کہی گئی، اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر ہمیں غور کرنے، صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملک ملت میں جو اس موضوع پر جو مسائل چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ بیٹھ کر ایک ساتھ اس کو اتفاق رائے کے ذریعے سے جو ہمارے حق میں بہتر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فائنل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔